نوری آباد کے قریب موٹر وے M9 پر سیلاب متاثرین کی بس میں خوفناک آتش زدگی، 12 بچوں سمیت 18 افراد جاں بحق، 2 افراد شدید زخمی، بس میں 55 افراد سوار تھے۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق آگ بس کے AC یونٹ میں شارٹ سرکٹ کے باعث لگی۔ مسافر بس کراچی سے خیرپور ناتھن شاہ جا رہی تھی۔ تمام افراد مغیری برادری سے تعلق رکھتے تھے۔ لاشوں کو سراب گوٹھ سرد خانے منتقل کر دیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا نوری آباد حادثے پر دکھ کا اظہار، ٹویٹ میں لکھا، آگ سے جھلس کر قیمتی جانوں کے ضیاع پر شدید دکھی ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ حادثے میں وفات پانے والوں کو اپنی جوار رحمت میں جگہ، غمزدہ خاندانوں کو صبر جمیل اور زخمیوں کو جلد صحتیابی عطا کرے۔ صادق آباد کے علاقے رحیم آباد میں 16 سالہ گھریلو ملازمہ سے مبینہ اجتماعی زیادتی، مقدمہ درج، 1 ملزم گرفتار۔ پولیس کے مطابق ملزمان لڑکی کو ملازمت سے واپسی پر زبردستی باغ میں لے گئے، اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا۔ متاثرہ لڑکی کو میڈیکل کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا چین اور روس کو ہدف بنانے کا باضابطہ اعلان، کہتے ہیں قومی سلامتی کی نئی پالیسی کے تحت امریکہ چین کے عروج کو روکنے کی کوشش کرے گا۔ یوکرین جنگ نے یورپ میں امن کو تباہ کر دیا، ہمیں جمہوریت کو مضبوط اور عوام کے فیصلے کو تسلیم کرنا ہوگا۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں یوکرینی علاقوں کے الحاق کے خلاف مذمتی قرارداد بھاری اکثریت سے منظور۔ 143 ممالک نے قرارداد کے حق میں اور 4 ممالک نے خلاف ووٹ دیا۔ پاکستان، چین اور بھارت سمیت 35 ممالک نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ پاکستان ریاستوں کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے حصول کی مکمل حمایت کرتا ہے۔ مستقل مندوب منیر اکرم کی وضاحت، کہا ریفرنڈم کے معاملے میں ہم یوکرین کی تاریخ اور منسلک معاہدے کی دفاعت کو تسلیم کرتے ہیں۔ ہم عالمی برادری سے مقبوضہ جموں و کشمیر سے متعلق بھی اسی طرح کی تشویش دیکھنے کے منتظر ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی قازقستان میں آذربائیجان کے صدر الہام علیوف سے ملاقات، دو طرفہ تعلقات اور دیگر امور پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم نے سیلاب سے ہونے والی تباہی سے آگاہ کیا، عزری صدر کی مشکل گھڑی میں مکمل تعاون کی یقین دہانی۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا واشنگٹن پہنچ گئے، امریکہ یاترا سے پہلے لندن میں نواز شریف سے ملاقات کی، IMF سے بات چیت پر مشاورت، معاشی معاملات پر تبادلہ خیال بھی کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور حمزہ شہباز 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کے کیس میں بری۔ لاہور کی خصوصی احتساب عدالت نے FIA کے شواہد کو ناکافی قرار دے دیا۔ ریاستی قوت کے استعمال اور اداروں کو یرغمال بنانے کے باوجود عدالت میں سرخرو ہوئے، بے بنیاد مقدمے سے بریت مل گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا عدالتی فیصلے پر رد عمل۔ وزیر اعظم میں تھا لیکن حکمرانی کسی اور کی تھی، آدھا اقتدار بھی مل جاتا تو شیر شاہ سوری جیسی کارکردگی دکھا دیتا۔ عمران خان کا دعویٰ، الزام لگایا جن پر فرد جرم لگنی تھی انہیں بچا لیا گیا۔ 16 ارب کی کرپشن کے الزام کے باوجود شہباز شریف کو تحفظ دیا گیا، موجودہ حکمرانوں کو سیکیورٹی تھریٹ قرار دے دیا۔ ممنوع فنڈنگ کیس میں عمران خان کی 18 اکتوبر تک حفاظتی ضمانت منظور۔ FIA کا مقدمہ ہے تو اسپیشل کورٹ کیوں نہیں سن رہی؟ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا اٹارنی جنرل سے استفسار، ریمارکس دی اگر اسپیشل کورٹ نے اپیل نہ سنی تو ہم درخواست سنیں گے۔ عمران خان نے معیشت کا بیڑا غرق کر دیا، مولانا فضل الرحمان کا مردان میں جلسے سے خطاب۔ سابق وزیر اعظم پر ملک کو IMF کے ہاتھوں بیچنے کا الزام، کہا حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں، ڈالر کی قیمت مسلسل کم ہو رہی ہے۔ آرمی چیف سے اقوام متحدہ کے انڈر سیکرٹری جنرل برائے امن آپریشن کی ملاقات، باہمی دلچسپی اور علاقائی سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ کراچی میں بلدیاتی انتخابات کو ملتوی کرانے کی ایک اور کوشش، عملے کی کمی کے باعث شہر قائد میں ووٹنگ 2 مراحل میں کرانے کی تجویز۔ حکومت سندھ نے صوبائی الیکشن کمشنر کو مراسلہ بھجوا دیا۔
کراچی میں انتخابات ہو بھی گئے تو حیدرآباد ڈویژن کے انتخابات ہونے تک بلدیاتی نظام مکمل نہیں ہوگا، وزیر صحت سندھ سعید غنی کا موقف۔ سندھ حکومت کا سیلاب زدہ علاقوں میں تعلیمی سرگرمیاں بحال کرنے کے لیے اہم اقدام، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت 4 اضلاع میں 6 عارضی اسکول قائم کرنے کا فیصلہ۔ نوبیل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی کا دادو کا دورہ، ضلع انتظامیہ نے بریفنگ دی، سیلاب متاثرین سے ملاقات، خیریت دریافت کی، امدادی کیمپوں کا جائزہ لیا، کہا سیلاب سے بہت تباہی ہوئی، سب سے زیادہ خواتین اور بچے متاثر ہوئے۔ ملک میں کورونا سے آج بھی کوئی ہلاکت نہیں ہوئی، NIH کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں 57 نئے کیسز رپورٹ ہوئے، مثبت کیسز کی شرح 0.48% ریکارڈ کی گئی۔ عمران خان کے دور میں خام کورونا ویکسین کی درآمد میں بے ضابطگیوں کا انکشاف، آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے آڈٹ رپورٹ جاری کر دی، کہا خام ویکسین کی درآمد میں پیرا رولز کی خلاف ورزی کی گئی۔ ایران میں مہسا امینی کی موت کے خلاف احتجاج جاری، کردستان میں پولیس کا مظاہرین کے خلاف کریک ڈاؤن، فائرنگ، 5 افراد ہلاک، 400 زخمی ہو گئے۔ مظاہرین پر تشدد پر یورپی یونین کا ایران پر پابندیاں لگانے کا فیصلہ، چیف کا کہنا ہے پیر کے روز ایران پر پابندیاں عائد کریں گے۔ بھارت کے شمالی علاقوں میں موسلادھار بارشوں کے بعد شدید سیلاب، ریاست اتر پردیش کے کئی گاؤں ڈوب گئے، ہزاروں افراد بے گھر ہو گئے۔ نیپال کے مغربی صوبے میں سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ سے 33 افراد ہلاک۔ فرانس میں پیٹرول کا بحران شدت اختیار کر گیا، پیٹرول پمپس پر گاڑیوں کی لمبی قطاریں، لڑائی جھگڑے کے واقعات بڑھ گئے، کئی شہروں میں گاڑیوں کو 30 لیٹر سے زائد پیٹرول فراہم کرنے پر پابندی لگا دی گئی۔